بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جمعہ و عیدین کا تعارف اور معاشرتی اہمیت پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے جو ہے ہماری اسلامیت کی بک میں پیج نمبر 22-23 کے اوپر۔ پیج نمبر 22 کے اوپر آپ دیکھیں گے، پہلا سوال ہے اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ہے اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہوں، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ دوسرا سوال ہے نماز جمعہ کا تعارف لکھیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے جن میں اللہ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قوما نیکی، قوما بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، نماز جمعہ کے چند آداب بیان کریں۔ اس میں ہیڈنگ ڈالیں گے آپ نماز جمعہ کے آداب۔ نمبر 1 ہے نماز جمعہ کے لیے نہا کر، صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 2 نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3 مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 4 نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس کے سوال جواب بڑے ہیں آنسر، لیکن آپ کو ان سب کے نماز جمعہ کے بارے میں سب پتہ ہے تو آپ آسانی سے ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے عیدین کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے نماز جمعہ کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، ہر قسم کی نفرتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دے کر عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے عیدین کے چند آداب لکھیں۔ اس میں بھی ہیڈنگ ڈالیں گے عیدین کے آداب۔ نمبر 1 ہے عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سنت ہے۔ نمبر 2 عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے وقت اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے تکبیروں کا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 5 عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیج نمبر 23 کے اوپر ہے صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اس میں نمبر 1 ہے نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، عشاء کے وقت۔ آپ اس کا صحیح جواب لکھیں گے ظہر کے وقت۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نماز جمعہ میں رکعتیں فرض ہیں 2، 3، 4، 6۔ اس کا آنسر صحیح ہے 2۔ نمبر 3 عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شعبان، یکم رمضان، یکم شوال، 10 ذی الحج۔ تو اس کا آنسر ہے یکم شوال۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے عید الاضحیٰ، جس عظیم پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے وہ ہے نمبر 1 ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ اس کا صحیح آنسر لکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے خالی جگہیں پر کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے نماز جمعہ کو بغیر
ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا، شرعی عذر۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے، یعنی افضل قرار دیا ہے کس دن کو؟ جمعے کے دن کو۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پوائنٹ۔ نمبر 3 ہے آپ کا عید الاضحیٰ کے دن ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ جانوروں کی۔ جو آپ کے پاس یہاں نمبر 4 نظر آ رہا ہے وہ ویسے بک میں نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، ذی الحج کی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آخری ایکسرسائز جو ہے وہ ہے کالم 1 کو کالم 2 سے ملانا ہے، یعنی جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں کالم 1 میں لکھا ہوا ہے نمبر 1 نماز جمعہ ظہر کے وقت۔ کالم 2 میں دیکھیں گے آپ آخری والا آپشن جو ہے با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو صحیح آنسر ہیں وہ صحیح، پہلے والا جیسے جو آنسر ہے نماز جمعہ ظہر کے وقت، تو اس کا صحیح آنسر سامنے لکھ دیں، با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 2 نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر، اس میں آپ کالم 2 میں دیکھیں گے سیکنڈ لاسٹ والا ہے، اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سال میں 2 دن خوشی اور عید منانے کے لیے عطا کیے۔ نمبر 4 ہے عید الفطر کے موقع پر اپنے نادار بھائیوں کی معاونت کر کے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ نمبر 5 ہے عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم، کالم 2 میں دیکھیے نمبر پہلا جو لکھا ہوا ہے، قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سارا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔